نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم۔ معزز ناظرین، آپ حضرات کے سامنے میں نے سورۃ التوبہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں جو مساجد کو آباد کرتے ہیں 3 گواہیاں دی ہیں اور ایک وعدہ کیا ہے۔ اب مساجد کو آباد کرنا یہ 2 طرح سے ہوتا ہے، ظاہری طور پر آباد کرنا اور نمبر 2 روحانی طور پر آباد کرنا۔ ظاہری طور پر مساجد کو آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر مسجد کی ضرورت ہے وہاں پر مسجد تعمیر کر دی، اور اسی طرح جو بھی مساجد کی ضروریات ہیں وہ مساجد کو مہیا کر دی جائیں۔ روحانی طور پر مساجد کو آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مساجد کے اندر وہ کام کیے جائیں جن کے لیے مساجد کو بنایا گیا ہے، اور وہ 3 کام ہیں۔ نمبر 1 اللہ کا ذکر، نمبر 2 قرآن پاک کی تلاوت، اور نمبر 3 مسجد کے اندر نماز پڑھی جائے۔ یہ 3 کام ہیں جن کے لیے مساجد کو بنایا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، ایک صاحب آئے اور انہوں نے مسجد کے اندر نادانی کی وجہ سے پیشاب کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بلایا اور فرمایا کہ مساجد اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کے اندر پیشاب کیا جائے، بلکہ مساجد اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور نماز پڑھی جائے۔ تو اس حدیث میں ثابت ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر جو کرنے کے کام ہیں وہ 3 ہیں، اللہ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت اور نماز۔ اگر کوئی شخص یہ 3 کام مسجد کے اندر کرنے والا ہوگا تو وہ مسجد کو روحانی طور پر آباد کرنے والا ہوگا۔ آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ مساجد کو روحانی طور پر آباد کیا جائے۔ ظاہری طور پر تو کچھ نہ کچھ مساجد کی آبادی کا انتظام کیا جاتا ہے، لیکن روحانی طور پر مساجد کو آباد کرنے کی ہمارے معاشرے کے اندر کافی کمی محسوس کی جاتی ہے کہ مساجد روحانی طور پر غیر آباد ہو چکی ہیں۔ نماز کے لیے تو ہم کچھ نہ کچھ مسجد کا رخ کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کرنا وہاں بیٹھ کر، اور وہاں بیٹھ کر کچھ وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کی کافی کمی محسوس کی جاتی ہے، اور اس کو دور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم یہ 3 کام کرنے والے ہوں گے تبھی ہم مساجد کو آباد کرنے والے ہوں گے۔ اگر صرف ہم نماز پڑھنے والے ہیں لیکن وہاں پر ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تلاوت نہیں کرتے، تو ہم روحانی طور پر مساجد کو آباد کرنے والے شمار نہیں ہوں گے۔ تو مساجد کو روحانی طور پر آباد کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت مسجد کے لیے مختص کریں۔ اگر ہم فضول کاموں کے لیے وقت دے سکتے ہیں تو مسجد کو کیوں وقت نہیں دے سکتے؟ ظاہر ہے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن بس تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے ہم غفلت کا مظاہرہ کر دیتے ہیں اور مسجد کو وقت نہیں دے پاتے۔ تو مسجد کو وقت دینے کی ضرورت ہے کہ ہم 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت مختص کریں، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ وہ مسجد کو دیں، اور مسجد کے اندر بیٹھ کر اس وقت کے اندر ہم تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، ذکر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو اس کا کافی اثر ہماری زندگی پر پڑے گا۔ دنیا کے کام بھی انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہمارے آسان ہو جائیں گے، اور ہم ان گواہیوں کی بھی مستحق ہو جائیں گے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کی بھی مستحق ہو جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی گواہیاں نہیں ہیں، یہ اس ذات کی گواہیاں ہیں جو ذات ہماری خالق ہے، جو ذات ہماری مالک ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ پہلی گواہی ہے کہ مسجد کو آباد کرنے والے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر کامل ایمان رکھنے والا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔
یہ دوسری گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی کہ وہ اپنے ظاہری اعمال کو بھی شریعت کے مطابق کرنے والا ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ نہیں ڈرتا مگر اللہ سے، یعنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو خوف ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا بھی اس کو خوف نہیں ہوتا، اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی معاملے کے اندر وہ کسی کے خوف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ترک نہیں کرتا۔ ہاں فطری طور پر جو انسان کو خوف ہوتا ہے زہریلی چیزوں سے، خطرناک چیزوں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، وہ خوف تو ظاہر ہے ایک فطری چیز ہے، ہر انسان کے اندر وہ موجود ہے، وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کوئی خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نہیں روک سکتا۔ اللہ کے حکم کو ہر حال میں وہ پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ تین گواہیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں دی، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا کہ اس شخص کے لیے وعدہ ہے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوگا، یعنی جنتی لوگوں میں سے ہوگا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری ٹکڑے کے اندر اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے جو شخص مساجد کو ظاہری طور پر اور روحانی طور پر آباد کرے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث شریف میں بھی آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے گھر کو آباد کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بشارت ہے۔ اگر اس حدیث کے اس ٹکڑے میں غور کیا جائے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کے لیے جنت میں گھر بنائے اور اس کو دوزخ میں بھیج دے۔ ظاہر ہے اس ٹکڑے کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور اس کو جنت بھی ملے گی۔ تو کتنی بڑی بشارتیں ہیں محض اتنی سی بات پر کہ ہم مساجد کو ظاہری طور پر اور روحانی طور پر آباد کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔